آج تعجب کی بات یہ ہے، طرح طرح کے کورسز اپنی اولادوں کو کروائے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کو 99 اللہ کے نام یاد ہو جائیں معنی سمجھ لے، اس کے جنت جانے کے لیے اتنا ہی کافی۔ سوچنے کی بات ہے، 1000 کا مجمع بیٹھا ہو، 500 ایڈیمز یاد کرنے والا، لمبی لمبی سمریاں یاد کرنے والا، اس مسکین کو اللہ کے نام یاد نہیں، اللہ کے نام یاد نہیں۔ اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار کہنے والا، دین کا پرچار کہنے والا، اس کو اللہ کے نام یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نام کون سے ہیں، میں ان کے معنی پڑھوں۔ اللہ کے نام جب تک یاد نہیں ہوں گے اس وقت تک کیسے کام بنے گا؟ اور اتنا آسان کہ جس کو 99 نام یاد ہو جائیں اور معنی سمجھ میں آ جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی بھی سکول ہے، کوئی اکیڈیمک سسٹم ہے، میں ادباً گزارش کروں گا، جہاں تم ترانے کو لازمی سمجھتے ہو اس کے ساتھ اس کو لازم پہلے سمجھو کہ ہم نے اللہ کی معرفت دلانی ہے۔ صبح سب سے پہلے اللہ کے نام یاد کرواؤ، اپنی اولادوں کو نام یاد کرواؤ، انہیں پھر پتہ چلے گا کہ شنکر اور کنکر کا فرق کیا ہے، انہیں پتہ چلے گا اللہ کہنا چاہیے۔ خدا کے لفظ سے اپنے آپ کو دنیا جوڑے تو ہوئی ہے، اللہ کے ناموں میں خدا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے وہی نام بولنے چاہیے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ ہاں، ترجمہ کرتے وقت تو گاڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی صفات سے واقفیت ضروری ہے۔ کیسی صفات؟ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جہاں وہ بڑا رحیم و کریم ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ اگر میں دھوکے میں آ گیا کہ رحیم ہے، میں گناہ کرتا ہی چلا جاؤں، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر میں مایوس ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ ہی اتنے ہو گئے، مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں قیامت کو کیا بننا ہے، اتنی بے اعتمادی اللہ سے کیا بننا ہے؟ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے صحیح کرنا ہے۔ میں یہ کہوں گا میرے مالک خوبصورت فیصلہ کر دے، امید رکھوں گا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کیا بنے گا؟ میں کیوں ایسے لفظ بولوں؟ میں یہ کہوں گا میرا رب مجھ پہ فضل کرے گا۔ اور یہی تیسرا طریقہ ہے جس سے آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے بدگمان نہ ہوئیے، اللہ ذوالجلال پر حسن ظن قائم کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا، بندہ اگر اچھا گمان میرے بارے میں کرتا ہے تو میں بھی اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ یاد کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے، ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے سر پہ آری رکھ دی جاتی اور چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، لیکن پھر بھی وہ شکایت اللہ کی نہیں کرتا۔ اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے ناخنوں کو کھینچ لیا جاتا اور ابھی زندہ ہوتا، وہ شکایت نہیں کرتے تھے، ان کی زبان پہ الحمدللہ ہی آتا تھا۔ اس قدر اللہ کے بارے میں اعتماد، اس قدر اللہ جلال کے بارے میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے۔ اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، سنا لے جی۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس نے کہا اور چل پڑا، پھر سوچتا ہے، واپس آ گیا، کہتا اللہ کے رسول سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا۔ والحمد للہ، اللہ کی تعریف، یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ ولا الہ الا اللہ،
یہ بھی اللہ کے لیے میرے لیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ کے لیے میرے لیے۔ کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے۔ وہ پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا؟ رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے رزق بھی اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا۔ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا۔ اس لیے سبحان اللہ عدد خلقی، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی، ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں۔ وزینت عرشی، جتنا عرش کا وزن ہے، وزن کیا بیان کریں؟ حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ 700 عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے۔ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا وزن جو ہے نامہ اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دیں گے۔ ورضاء نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے۔ تو ذکر کرنا یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ چین نہیں آنا چاہیے جب تک قرآن نہ پڑھیں۔ سمجھ لیں وہ دن ضائع ہو گیا زندگی کا جس دن میں قرآن نہیں پڑھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ کی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، لما فی الصدور، قلبی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، معاشرتی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے۔ جب اللہ نے اسے شفا کا مرکز ہی بنا دیا ہے، دنیا جہان کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ کڑیوں میں باندھا ہوا انسان، جکڑا ہوا وہ انسان، دیوانہ انسان لایا گیا، صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے گرہ بندی تھی کھل گئی ہے، یقین شرط۔ بچھو کو ڈسا، بچھو کا ڈسا ہوا انسان لایا گیا، صحابی وہ، میں عامل باووں کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، رات کے 2:11 ہونے چاہیے، 12 نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کسی قبر کو کھود کے نعوذ باللہ اس میں قدم رکھے ہوں اور سر پہ آپ نے کالا کپڑا رکھا ہو، ایسی ضلالت سے اللہ اس امت کو محفوظ فرماتے۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے
کہ کسی پامس کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، اس کی بات مانے یا نہ مانے، صرف دکھانے سے ہی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کو مان لے جو وہ کہہ رہا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ یہ شفا ہے قرآن، یہ صرف شفا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ دوسرا کام جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا پیکج ہے، اللہ کا ذکر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیے۔ اللہ کی قسم آپ کو وہ لذت زندگی میں آئے گی جو دنیا میں کبھی کسی کھانے سے وہ لذت آپ کو نصیب ہی نہیں ہو۔ چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا لا الہ الا اللہ، پڑھ کے تو دیکھیے مشکل دور کیسے ہو۔ حدیث کے الفاظ ہے جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہے کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے، جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اس پہ رحمت بھی فرما دے اور اس کی توبہ بھی قبول فرما۔ اور منٹ صرف 5 لگتے ہیں ذکر کرنے میں، 5 منٹ، یہ 5 منٹ تسلی سے بیٹھ کے ذکر کر کے جایا کریں۔ مولا کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چوتھا کام، رات اور دن اللہ ذو الجلال کا ایک نظام، کبھی آپ اوور ڈیوٹی بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا، کبھی ڈبل شفٹ بھی تو لے لیتے نا، چلو میں حالات نہیں ٹھیک تو میں صبح بھی ڈیوٹی کر لیتا ہوں، شام کو بھی کر لیتا ہوں۔ سرور کائنات کا فرمان ہے جو رات تہجد کے وقت اٹھتا ہے بیوی کو اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق۔ نہیں آپ کے پاس وقت 8 رکعتوں کا، شریعت کی آسانیاں تو ہے نا، وہ لے لو، عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاؤ۔ کان یقوم فی آخر اللیل وفی وسطہ وفی اول اللیل، رات کے شروع میں پڑھ لو، درمیان میں پڑھ لو، آخر میں پڑھ لو۔ نہیں رات کو پڑھ سکے، عادت بنا لو، نیت کر لو، سو جاؤ، نیت پہ اللہ تہجد لکھ دیں گے۔ نیت بھی کی ہے، اٹھ نہیں سکے، صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے دن کے اجالے میں 12 رکعتیں پڑھ لو، کنسیڈر تہجد ہی ہوگی۔ یہ ساری رحمت کے انداز ہیں۔ اللہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے اپنے پیاروں کو، لیکن پیاروں کو بھی تو قریب ہونے کی تڑپ تو ہونی چاہیے۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے ایک بات اور بھی بیان کی، اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرنے والے ہیں مسلمان تاجر، اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرما۔ مولا کریم قیامت کے دن کو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر اور امانت دار، ان کو وہ حیثیت نصیب فرما کہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن کاروبار کرتے وقت ایک بہترین اصول نہ چھوڑیے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت، فیصلہ دیتے وقت نرمی کو نہ چھوڑے۔ یہ قسمت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مافیا اٹھا اور اس نے اتنا ریٹ بڑھا دیا، یہ کیلکولیشنز آپ کی ہیں۔ شریعت کہتی ہے ان اللہ هو المسعر، ریٹ اللہ مقرر کرواتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، اس اللہ نے سب کچھ دینا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب کو ثمر آور بابرکت بنانے والی ذات وہ ہے۔ جب تک میرے اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، لائنیں درست نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بس میں نکلا اتفاق سے بندہ مل گیا، اتفاق سے کیسے؟ اللہ نے لکھا ہے ایسا۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے فیصلے کے تابع ہے، اس کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے ارادے کے تابع ہے۔ دنیا کا پتہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقائد کو درست کیجئے، منہج سیدھا کیجئے۔ منہج یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوشش کرو، اعملوا، عمل کرو، آؤ پریکٹیکل زندگی میں۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہوگا وہی جو اللہ نے کہا، اس میں برکت اس نے ڈالنی۔ فوج تو لے کے آئے تھے اللہ کے رسول میدان بدر میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس وطن کی فوج کی بھی، لیکن دعا کر رہے تھے
اللہ اگر یہ بھی چلے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ سیدنا ابوبکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کی بھی اللہ نے دعا نہیں سننی تو پھر کس کی سننی ہے، آپ بس کریں۔ کہا نہیں، یہی تو بات ہے اصل، میں اس سے جتنا بھی مانگوں گا اتنا ہی تھوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں نرمی کرنے والے کو اللہ رحمت دے دیتا۔ اولاد سے محبت کیجیے۔ اولاد کی محبت تین طرح کی ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اسے دیندار بنائیے، تمہارے قبر میں جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا سکے اور یہ دعا قیامت کے دن پہاڑ بن کے تمہارے نام اعمال میں آ جائے۔ یہ اولاد سے محبت۔ اولاد کو جہالت سے بچائیے، علم سکھائیے، ایسا علم جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری زندگی میں بھی گھر میں روشنی، خاندان میں روشنی، معاشرے میں روشنی اور ملک و ملت میں روشنی کا سبب اس کا علم بنے، فساد کا سبب نہ بنے۔ یہ آپ کی بچے کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ محبت کا یہ ہے، آج اگر بچہ ہاسپٹلائز ہو جائے تو کتنے تل ملاتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر قیامت کو وہ جہنم میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ آج تو اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی، آج تو اس کا ناکام ہونا برداشت نہیں ہوتا، آج اس کا کاروبار میں فلاپ ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اگر قیامت کے دن جہنم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ اس کی فکر کیجیے، اس کے اندر دین بھریے، اس کے اندر دین کی محبت لائیے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، آج میں اگر غور کروں گا تو میری اولادوں میں دین رہے گا، وگرنہ اگلی کچھ تک یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جن سے اللہ نے کام لینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام نہ کرے تو دین مٹ جائے گا، دین پھر بھی باقی رہے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قومیں لے کے آئیں گے جو دین سے محبت کرنے والی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ ذرا جبریل اور فرشتوں اور پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے ان اللہ یعطی المال لمن احب ولمن لا یحب، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور جسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے مال، مسلمانوں کو بھی۔ ولا یعطی الدین الا لمن احب، لیکن اللہ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ سچی محبت۔ تو پہلی نشانی یہ ہے جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ دین کو پسند کرتا ہے اور دین والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، اللہ تعالیٰ دنیا کے جھنجٹوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ جس طرح بیمار کو پانی سے ڈاکٹر بچاتا ہے، آپ بھی بچاتے ہیں، اللہ عز و جلال دنیا کے نشے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے جہاں آگے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اس کو دین سے محبت عطا کرتے ہیں، دین دار بنا دیتے ہیں، جہاں اللہ عز و جلال دنیا کے نشے سے اسے دور رکھتے ہیں، وہاں اللہ عز و جلال تھوڑی سی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اس آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ ناراض ہو۔ اگر آزمائشوں سے بچ سکتے تو انبیاء بچ سکتے۔ کائنات کی وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، ان کو آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس دن انہوں نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے دشمن بن کے سامنے آیا تو کون سامنے آیا؟ چچا یہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ کون؟ جو باپ کا بھائی ہے۔ آزمائشیں شروع ہوئی تو کیسی؟ 40 سال تک صدیق اور امین کہنے والے دشمن بن گئے۔ ایک چوتھی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے جب اللہ عز و جلال کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ عز و جلال جہاں اسے آزمائش دیتے ہیں پھر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو جادو ہو گیا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، بئر زروان نامی کنویں میں اس یہودی نے ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے 2 پتھروں کے درمیان گابے میں چھپایا تھا۔ جبریل امین نے آ کے خبر دی، سیدنا علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا، وہ نکال کے لائے،
11 ही सुइयां थी और 11 ही आयतें उतर आई। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतों की 11 आयतें हैं। एक सुई निकालते, एक आयत पढ़ते, सेतिया वो। अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़रा अल मुअव्वज़तैन बअद कुल्लि सलाह, हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हर नमाज के बाद ये दोनों सूरतें पढ़े, न कभी तुम्हें जादू होगा, न कभी तुम्हें नजरें बद लगी, न कभी टूना हो। यकीन शर्त अस्सू मिनश शैतान, और बुरे ख्वाब शैतान के। जब भी किसी को बुरा ख्वाब आता है तो उसको क्या करना चाहिए, और जब अच्छा ख्वाब आता है तो उसको क्या करना। अच्छा ख्वाब आए तो हदीस कहती है ला तक़ुस इल्ला अला आलिम औ मुस्लिह, जो इस्लाह करना चाहता है, जो आलिम है उसको बताओ, आम शख्स। बुरा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए, ख्वाब के जब बेदारी हो बाएं तरफ मुंह करके 3 मरतबा तुत्कारो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह की दी हुई तौफीक से सदका कर। असल में जो अच्छा ख्वाब है ये होता है अल्लाह की तरफ से, और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। और कुछ अज़ग़ास अहलाम होते हैं, सारा दिन जो इंसान ने देखा और अगर उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम बन गई तो वही सारी बातें रात को औद कर आती हैं। वो बंदा समझते है ख्वाब आ रही, वो ख्वाब नहीं आ रही, वो पूरी जो वीडियो उसने सारा दिन बनाई अपनी आंखों से वो दोबारा चल पड़ी है। उसी के मुख्तलिफ सीन में ऐसी तब्दीली हो जाती है कि वो इंसान समझते शायद ख्वाब आ रही। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था जब कोई खाना खाए तो अपनी उंगलियों को अच्छी तरह चाट ले, या खुद चाट ले या चटवा दे। आज इस बात की समझ आई है लोगों को, मोमिनों को तो 1400 साल पहले समझ आ गई थी। अक्सर बीमारी जो है ख्वाबों की बीमारी भी है, ज्यादा बीमारी औरतों को लगती है, मर्दों को कम लगती है। हाँ, मर्दों को भी इस वक्त लगती है जब उनकी ज़हनी साख्त औरतों जैसी हो जाए, सोच का धारा जो है वो औरतों जैसा हो जाए। वो मर्ज है सफरावी और सौदावी मर्ज। सफरावी और सौदावी मर्ज क्या है, ख्वाब में समंदर नजर आ रहा है, वह डुबकियां खा रहा है, दरिया नजर आ रहा है, पानी में डूब रहा है। सौदावी मर्ज ये है कि पहाड़ और सांप नजर आ रहे हैं, और इस तरह ये हमेशा किसी न किसी कमजोरी की निशानी होती है, जो जिस्मानी कमजोरी है, खलल है। स्टमक में एक नहीं 20 ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, और अगर आप महसूस न करें तो उसका एक जरिया भी बता देता हूँ कि ये इलाज करने के साथ साथ एक और पहलू भी इख्तियार करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था खाना खाने के बाद अपने दाएं हाथ की उंगलियों को चाट लिया करो। अगर औरत ये काम कर लेती है जिंदगी भर सफरावी सदावी से मर्ज नहीं लगती। आज जो न्यूज सर्च आई है, अब ये रिसर्च ने बताया है कि उंगलियां जब इंसान चाटता है तो अल्लाह ताला ने ऐसे इसमें केमिकल्स रखे हैं फितरती तौर पर कि सफरावी और सदावी मर्ज नहीं लगते। लेकिन ये चीज पैदा क्यों होती है? 3 मसले ऐसे हैं जिसको उम्मत समझ नहीं रही। पहला मसला, क्या करें जी, बीवी और खामद की मोहब्बत नहीं रही। दूसरा मसला, ये मर्द जो है अकेला अकेला रहना पसंद करता है, ऐसे जैसे उसे परवाह नहीं। तीसरा, स्टमक ठीक ही नहीं होता, हर वक्त इसमें प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती रहती है। कभी किसी ने गौर नहीं किया कि बीमारी तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन इसका सबब क्या है? मुख्तलिफ असबाब में से एक सबब ये भी है, सलफ सालिहीन की बीवी अपने हाथ से खाना पका के, वो खाना जब खामिद खाता तो उस पके हुए खाने में हाथ की भी कोई तासीर होती है कि नहीं, तो मोहब्बत पैदा होती है। आज जब वो खाना खाएगा मैरियट में तो उसकी मोहब्बत मैरियट से होगी, बीवी से तो नहीं होगी। दूसरी बात, बीवी तो आपके सामने है, वुजू करती है, नमाज पढ़ती है, जिक्र करती है, खाने में बरकत भी होगी। लेकिन जहाँ से आप खाना खा रहे हैं आपको क्या पता वो मुसलमान भी है कि नहीं है, उसने कभी वुजू किया है कि नहीं किया। इस वजह से ये बीमारियां जो है वो गलबा पाती हैं। और तीसरी बात यह है कि मर्द अकेला अकेला क्यों रहता है, उसको पता है रोटी नहीं पकाएगी खाना तो बाजार से खा लूंगा, जरूरत खत्म हो गई। बीवियों ने पकाना छोड़ दिया और मर्दों ने खाना छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? घर भी उजड़ते हैं और बेबरकती भी आती है और बीमारियां भी आती हैं। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप बाजार से खाना नहीं खा सकते, खा सकते हैं, आप खाएं, लेकिन कुछ उसूलों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। उनमें यह है कि अपनी बीवी को बिल्कुल महरूम न कर दें। एक आदमी मस्जिद में आके पानी पी रहा है, बेटा पूछता है आप तो घर से पानी पी के आए थे अब्बा जान, आप क्यों पी रहे हैं यहाँ? कहा बेटा मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ कि जिसने ये कूलर लगवाया उसको सवाब मिल जाए। सलफ भी ये करते थे कि नहीं, अकेले नहीं मैंने जन्नत में जाना, बीवी को साथ लेके जाना है। वो कहते तुम अगर जैसे भी हो
جو بھی پکا ہے تم اپنے ہاتھ سے پکا کے دو، میں جو نیکی کا کام کروں گا میں تمہیں برابر کا شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کھانا پکاتی ہو کہ نہیں پکاتی، اس طرح بھی کہیں پکا دیتی ہیں ڈر کے، اور کچھ کہہ دیتی ہیں میں نہیں پکاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے، جتنی نیکیاں خود دینی ہے تمہیں بھی دینی ہے، چلو جلدی سے کھانا پکاؤ، نیکیوں سے میں تمہیں محروم نہیں ہونے دیں، محبت بھی بڑھے گی، گھر بھی درست ہوں گے، اور انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ بات خوابوں کی کر رہے تھے، بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بڑی مہم بات ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور نیند میں بھی سچ بولنے کی توفیق دے۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ تعالی جلال جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان الشیطان لا یتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھہ مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کی اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں، فاخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز و جلال اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز و جلال کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جلال اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔ رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے،
بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے؟ بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا؟ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ ساری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ ذو الجلال نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے رسول نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، تین اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ میرے فرشتوں اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ فیأتیہ من روحہا وطیبہا، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں خوشبوئیں بھی آئیں۔ اور اللہ ذو الجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گئے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقُ، رہا کافر، دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے۔ کیا مطلب كأنه يتذكر شيئا ولم يدكر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا۔ اور حقیقت اس وقت کھلے گی جس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا میں نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرشتے خود کہیں گے لا دعیت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کو تین چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ تین چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو۔ افرشوا لہ فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من سمومہا، جہنم کی تپش اور زہر اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے اللہ ذو الجلال محفوظ فرمائے، اسے قبر میں ہی پہنچے گی۔ قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا۔
اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے. اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی. لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا. سبب کیا ہے دو کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میموری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کیا. اللہ عز وجل ہم سب کو محفوظ فرمائے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو. اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی. کوئی ادھر گر رہا ہوگا، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی. اور پھر ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا صفیں بناؤ. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ عز و جلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی. انبیاء کی صف، اولیاء کی صف، قرآن والوں کی صف، ادھر مجرموں کی صف. اللہ عز و جلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللہ عز و جلال ماہر قرآن سے کہیں گے جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر، اس کی فہم میں ماہر، اس کے عمل کرنے میں ماہر، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر. اللہ فرمائیں گے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا. ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. ایک یہ صف ہوگی، انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی. اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو مجرم ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ.
اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ میرے برائی کا نتیجہ ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ چوتھی کیفیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا، اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب اللہ ذوالجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ تاجر جو سچا ہے، وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنی گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجامہ، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھ لے گا، وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات، اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء، صلحاء، اللہ کے محبوب، اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخو پکار، فلا یری الایمن الا یری النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں 5 سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی۔ پہلی سزا یحفر ترابها، 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، یحمل ترابها، اس کو کندھے پہ 7 زمینوں کو اٹھانا پڑے گا، یطوف بالمحشر حتی یقضى بین الناس، جب تک پوری دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے وہ میدان محشر کا چکر کاٹے گا۔ طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ثم خسف به حتی یبلغ 7 اراضین، پھر اللہ ذوالجلال 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا۔ دنیا میں بھی نیکی کے اثرات اور برائی کے ساتھ نظر آئے، قبر میں بھی آئے، اور 2 طرح کی کیفیات اس نے حشر میں بھی دیکھ لیں۔ 5ویں کیفیت، اللہ ذوالجلال نام اعمال نکالیں گے، اللہ ذوالجلال نیکیوں کے رجسٹر بھی نکالیں گے اور برائیوں کے رجسٹر بھی، اور آواز آئے گی آ جاؤ حساب دو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہر ایک کے نام اعمال اس کی گردن کے ساتھ کتاب کی شکل میں آ جائیں گے. 99 رجسٹر. اللہ فرمائیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذرا خود پڑھ کے سناؤ جو تم نے خود لکھی، دنیا میں پرنٹ نہیں کروا سکے تم. ہم نے اس کے مسودے اور مبیضے دونوں سنبھال کے رکھے ہیں، پڑھو کیا لکھا ہے. کیا سمجھتا ہے نوجوان کہ میں رات کی تاریکیوں میں 150 میسج کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کے اور خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. ارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم لکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم بولتے ہو. یہ اللہ ذوالجلال کے فرشتوں نے اتنا مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اتنی مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، دن وقت، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ظہریں، اس کی عصریں کہاں گزری، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں. یہ ایوان بالا میں تھا، یہ ایوان زیری میں تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ مینیجر تھا، یہ رعایا تھی، یہ بادشاہ تھا. ایک ایک انسان کی پوری تفصیل جو ہے فرشتے لکھ کے سامنے رکھتے. اس وقت بھی انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا. نیکی کا اثر بھی دیکھے گا، برائی کا اثر بھی دیکھ لے گا. اگلی کیفیت یہ ہوگی، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میرے بندے گناہ کیا؟ کوشش کرے گا آج بھی جھوٹ بول ہی لوں. ساتھ ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گی، زبان سے بول نہیں سکے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہ مجھ پہ سوار ہو کے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا، ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا. اور اگر پھر بھی انکار کرنا چاہے گا اللہ زمین کا حکم دیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. زمین میں زلزلہ آئے گا، قیامت جب قائم ہوگی زمین کا ایک ایک ذرہ بول کے گواہی دے گا میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا. زمین ایک ایک بات اگل دے گی، کیسے انکار کرے گا. چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال برے اعمال کو دیکھے گا. نیک اعمال کی ایک شکل خوبصورت بن جائے گی، برے اعمال کی بدصورت شکل بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے یجیء القرآن کالرجل الشاحب، قرآن خوبصورت شکل بن کے آئے گا. قبر میں بھی نیک عمل آئے گا، حشر میں بھی. انسان کہے گا